سیاست کا درخشاں ستارہ آج غروب ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں بڑی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ ان کے دیرینہ ساتھی ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہمارا سیاسی سینئر رہنما آغا سراج خان درانی ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ سندھ کی سیاست آج ایک بااصول، باوقار اور مخلص رہنما سے محروم ہو گئی۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آغا سراج درانی 72 برس کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی دعوت پر آغا سراج درانی امریکہ سے پاکستان واپس آئے اور گڑھی یاسین سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے تعلیم، ہاؤسنگ، پلاننگ اور بلدیات جیسے اہم محکموں میں خدمات انجام دیں اور ہمیشہ عوامی فلاح کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ بطور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی قیادت میں ایوان نے جمہوریت، انصاف اور عوامی نمائندگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ان کی شخصیت میں ایک سادگی، ایک بردباری اور عوام دوستی کا جذبہ نمایاں تھا۔ ان کی خلا مدتوں محسوس کی جائے گی۔ اس کا دن ہے، آج کے دن پہ ہمارا سیاسی سینئر رہنما آغا سراج خان درانی ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، پاکستان پیپل پارٹی کا ایک اثاثہ تھا۔ آغا سراج خان درانی کا کھال بھرنا بہت مشکل ہے۔ آغا سراج خان درانی کے ساتھ میں 2 ٹینیور ایم پی میں رہا ہوں۔ جس طریقے سے، جس انداز سے، جس محبت سے، جس پیار سے آغا سراج خان درانی نے اسپیکرشپ چلائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسٹوڈین آف ہاؤس، ٹریزری بینچوں کو اور اپوزیشن کو چلانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ان کے انتقال پر سیاسی و سماجی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے اعلیٰ وفد سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر نثار کھوڑو نے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ مرحوم کی میت خصوصی طیارے کے ذریعے شکارپور روانہ کی گئی۔ جی رفیق بھٹو صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آغا سراج درانی مرحوم آپ کے دیرینہ ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ کچھ ان کے سیاسی زندگی کے حوالے سے اور کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی دیکھیے، آغا سراج درانی جو کہ ایک بہت پرانے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں تھے۔ تو 1987 میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی جب شادی ہوئی تو وہ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ تو 88 میں جنرل ضیاء الحق کے حادثے سے پہلے امریکہ میں بے نظیر بھٹو کی آغا سراج درانی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور امریکہ میں اپنی تعلیم کو خیرآباد کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت اعلیٰ پروفیشنل ڈرائیور بھی تھے اور بڑے جو لانگ چیسز کنٹینر ٹینکر تھے وہ چلاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنی تعلیم اور اپنا وہ ڈرائیوری والا پروفیشن چھوڑ کے وہ پاکستان آئے۔ 1988 کے الیکشن میں جب بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی تو شکارپور ڈسٹرکٹ کے گڑھی یاسین سے انہوں نے حصہ لیا اور وہ ایم پی پہلی مرتبہ منتخب ہوئے۔ اور اسی میں جب قائم علی شاہ نے حلف لیا ایز وزیر اعلیٰ سندھ تو ان کی کابینہ میں وزیر تعلیم بنے، اور اس کے بعد پھر 1990 میں غالباً وہ ہار گئے تھے اور نادر کمار وہاں سے وہ بنے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جیتتے رہے، پھر وزیر ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ بنے اور وزیر بلدیات بنے، اور اس کے بعد اسپیکر بنے، قائم مقام گورنر بنے۔ تو اس طرح وہ ان کا سیاسی سفر، وہ ان کے اوپر ریفرنس بھی ہوئے نیب کے، وہ کئی سال جیل میں بھی رہے، لیکن پھر وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی رہے۔ اور آصف علی زرداری کے کیونکہ وہ اسکول کے ساتھی تھے، سینٹ مائیکل اور کنوینٹ میں ان کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، تو اس وقت ان کی شرارتیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ اس کے بھی کئی قصے مشہور ہیں۔ تو آغا سراج درانی اس طرح وہ تھے۔ اس کے بعد ان پر برین ہیمریج کا حملہ ہوا، جس میں وہ جو ہے آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے، اب وہ ہم میں نہیں رہے۔